ماہ محرم الحرام کی آمد ہے۔ اس مہینے میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے اور ان پر اپنی رحمت و برکات بھی نازل فرماتا ہے۔ اس مہینے میں جہاں رب کی نوازشات اپنے بندوں پر ہوتی ہیں، وہاں پر اس مہینے میں عظیم واقعہ جسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین اور آپ کے خاندان کی شہادتوں کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں دین کو بچانے کے لیے خاندان نبوت نے اپنی قربانیاں پیش کیں اور دین اسلام کو بچایا، اور اسلام کے دامن پر انہوں نے داغ نہیں لگنے دیا۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے قربانیاں دے کر دین اسلام کو صحیح سلامت ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ انہی کی قربانیوں کا اثر ہے کہ قیامت تک نہ کوئی قرآن مقدس میں رد و بدل کر سکتا ہے اور نہ دین اسلام میں کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جہاں پر اس ماہ مقدس میں صدقات و خیرات کرنے کی بڑی برکات ہیں، یوم عاشور کو 10 محرم الحرام کو گھر والوں پر خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور 10 محرم الحرام کو یوم عاشور جسے کہا جاتا ہے، اس دن مخلوق خدا کو کھلانے اور پلانے سے بھی مالک و مولا رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال یہ تو مسائل آہستہ آہستہ انشاءاللہ ماہ محرم الحرام کی تاریخوں میں چلتے رہیں گے۔ پہلی محرم کا میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، جس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے اور عمر میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ کب کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، اس وظیفے کو سماعت فرمانے سے پہلے زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ محرم الحرام میں عبادات زیادہ کرنے کی کوشش کریں، ذکر اذکار کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اور ان کا ثواب حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں پیش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ آپ پر برکتوں کے دروازے کھول دے گا، تنگ دستیوں کے دروازے مالک و مولا بند کر دے گا، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ مالک و مولا ماہ محرم میں یہ کام کرنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ پورا سال آپ پر برکتوں کے دروازے کھولے رکھے گا۔ اب وہ وظیفہ سماعت فرما لیں جو 1 محرم الحرام کو کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو علم ہو کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، چونکہ ابھی تک نظر نہیں آیا، اور جب نظر آ جائے، ضروری نہیں آپ کا دیکھنا، آپ کو علم بھی ہو جائے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، تب بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی آپ نے 313 مرتبہ تسمیہ شریف پڑھنی ہے، یعنی پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محرم کی ابتدا ہے اور ابتدا میں ہی بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے، مولا میری دعاؤں کو اس ماہ مقدس کے صدقے میں قبول فرما۔ میں مالی طور پر پریشان ہوں، مولا میری مدد فرما۔ میرا روزگار نہیں ہے، مولا میں پریشان ہوں، مولا میرے لیے روزگار کے دروازے کھول دے۔ میں گھریلو معاملات کی وجہ سے پریشان ہوں، مولا میرے گھریلو معاملات کو حل فرما، میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے اور
ان دعاؤں کی برکت کی وجہ سے ماہ محرم الحرام کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے گا، اور پورا سال مالک و مولا آپ کے رزق میں برکت بھی عطا فرما دے گا۔